آبنہ ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، امریکہ اپنے ارادوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنہ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، کہا تمام کارگو پر 20% شرح سے فیس لیں گے۔ امریکہ کو آبنہ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی، دیگر ملکوں کو آبنہ ہرمز آزادانہ استعمال کی اجازت ہوگی۔ ایران سے معاہدہ ہوا جو انہوں نے توڑ دیا۔ کل رات ایران کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا، جب بھی وہ حملہ کریں گے سخت جواب دیں گے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، ایم او یو پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ ایم او یو کی پاسداری نہیں کر رہا، ایران بھی سمجھوتے پر عمل نہیں کرے گا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں اپنے دفاع میں کی گئیں۔ امریکہ کے ایران پر حملے جاری، قشم جزیرے پر 10 سے زائد میزائل برسا دیے۔ بندر عباس اور جاسک میں بھی متعدد دھماکے۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی کروز میزائل اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی میں پہلی بار سمندری ڈرونز کا استعمال کیا گیا، درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں اور چھوٹی کشتیوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ایران کے وہ شہر کے جوہری بجلی گھر پر حملے کی تردید۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ کویت میں امریکی فوج کے زمینی میزائل یونٹ سمیت تیل کی 3 تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ۔ پاسداران انقلاب کا امریکی کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، مزید سخت رد عمل کی دھمکی بھی دے دی۔ یو اے ای نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے کیے جائیں، پاکستان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تمام فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کا خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کی حمایت برطانیہ میں غیر قانونی قرار۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق اختیارات کے تحت 3 گروپ نامزد گروپس میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اور روس کی GRU والنٹیئر کور شامل۔ آبنہ ہرمز پر بڑھتی کشیدگی، یورپی یونین نے خلیج ممالک سے اہم مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ جلد خلیج ممالک کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی سیکیورٹی اور عالمی جہاز رانی کی آزادی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یورپی یونین کا موقف ہے کسی قسم کے ٹول ٹیکس یا اضافی فیس عائد نہیں کی جانی چاہیے۔ آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک کم ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں صرف 5 کمرشل جہاز ہرمز عبور کر پائے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کا آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI 74 اور اماراتی مربن کی $75 فی بیرل میں فروخت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سید عاصم منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف کی ایران امریکہ تنازع پر پاکستان کے کردار کی تعریف، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششیں قابل تعریف ہیں۔ امید ہے پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے قیام میں کامیاب ہوگا۔ مشترکہ چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شبان کی کامیابیاں جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خارجی دہشت گرد ہلاک، تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 117 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔
سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن شابان، وزیر داخلہ محسن نقوی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں، فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ ایف سی بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ایف سی کے سینئر افسران نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط، لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جانے پر وضاحت طلب۔ اقوام متحدہ نے الزامات پر جامع اور تفصیلی جواب مانگ لیا۔ مجموعی طور پر 5 کروڑ 20 لاکھ نام خارج کیے جانے کے الزامات موصول ہوئے۔ مسلم اور بنگالی برادری کو نشانہ بنانے کے الزامات پر تشویش کا اظہار۔ مونال ریسٹورانٹ کیس میں بڑا عدالتی فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت نے ریسٹورانٹ گرانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ سی ٹی اے کی اپیل منظور، حکم امتناع بھی ختم کر دیا گیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ نئی گاج ڈیم کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور تمام احکامات کالعدم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر ہدایات جاری کی۔ آئینی حدود سے تجاوز انصاف کے نظام میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ کانٹریکٹر کی شکایت پر وابڈا 15 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ مریم نواز نے خواتین کی ترقی کو قوم کی ترقی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اوائسی وزارتی کانفرنس پر آئے خواتین سے خطاب، کہا اسلام میں خواتین سے متعلق واضح احکامات ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا قوم کی ترقی ہے۔ خواتین کو کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں تیز تر رفتار اضافہ، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرح پیدائش والا ملک بن گیا۔ ملک میں آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 2.55% ریکارڈ۔ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ کے مطابق ملک کی آبادی 25 کروڑ 72 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ وسائل محدود اور چیلنجز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تندوروں سے اب مہنگائی کے شعلے نکلیں گے۔ لاہور میں نان بائیوں کا روٹی کی قیمت میں 11 روپے اضافے کا فیصلہ، 14 روپے والی روٹی اب 25 روپے میں بیچنے کی تیاریاں۔ کہتے ہیں آٹا اور LPG آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرتگال کے سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ لاہور میں والٹن روڈ پر خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ ملزم خالد نے ہمسائی خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ خالد خود بھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ دونوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات جاری۔ یوم شہدائے کشمیر پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا 1931 کے باعث شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت، کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، کشمیریوں کو کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ چلاس، داریل، بونرداس اور دیگر علاقوں میں شدید سیلابی ریلیں۔ وادی تھور میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل، کئی خاندان محصور ہو گئے۔ متعدد مقامات پر رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ رہائشی آبادی دونوں اطراف سے سیلابی ریلوں میں پھنس گئی۔ فصلوں، باغات اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ داریل میں 2 مکانات سیلابی ریلے کی نظر، متعدد مویشی بھی بہہ گئے۔ شارع قراقرم بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
کراچی میں ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے کیس میں اہم پیش رفت، منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کا اظہار برہمی، انمول پنکی کے ساتھیوں کو پیش نہ کیے جانے پر سخت نوٹس، عدالت نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، ملزمان کو پیش نہ کرنے پر سپرنٹنڈنٹ جیل ذاتی حیثیت میں طلب۔ ثاقب چدھڑ کے الزامات بے بنیاد نکلے، NCCIA کی فائنڈنگ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال، تحقیقات میں مومنہ اقبال کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا، ثاقب چدھڑ نے ذاتی موبائل فون بھی تفتیشی ٹیم کے حوالے نہ کیا، رپورٹ کے مطابق مومنہ اقبال کا ثاقب چدھڑ پر ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہو چکا۔ فتح کا عزم، نئی سیریز کا آغاز، پاکستان ٹیسٹ ٹیم اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ، قومی اسکواڈ دوحہ لندن کے راستے منزل پر پہنچے گا۔